الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ عز و جل جتنے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ سیرت کی کتاب الرحیق المختوم ہے، جس میں ہم لوگ کل کے درس میں سن رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے چوتھے سال سے 10ویں سال تک، نبی بنائے جانے کے چوتھے سال سے 10ویں سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قبائل کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ کس کس قبیلے نے کیسے کیسے رسپانس کیا، کیسے کیسے جواب دیا، اس کا ذکر کل کے درس میں ہم نے سنا۔ بنو کلب، اس کی ایک شاخ بنو عبداللہ، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ تمہارے جد امجد جد اعلیٰ کا نام اللہ نے بڑا اچھا رکھا، مسلمان ہو جاؤ، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ اسی طرح بنو حنیفہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بہت ہی برے طریقے سے جواب دیا، اتنا برا جواب کسی اور قبیلے نے نہیں دیا۔ اسی طرح عامر بن صعصعہ، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ ان کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت میں ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم لوگ آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن شرط ہے کہ آپ کے بعد یہ سرداری کس کو ملے؟ ہم کو ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ملکیت اللہ کی ہے، وہ جہاں چاہے جس کو چاہے بنائے گا۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم قربانیاں دیں اور آپ کے بعد کسی اور کو یہ سرداری ملے، ہم کو یہ منظور نہیں ہے۔ تو بنو عامر بن صعصعہ، یہ قبیلے والے اسلام نہیں لائے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو قبیلہ تھا بنو عامر بن صعصعہ، یہ لوگ اپنے گاؤں واپس گئے، حج کے لیے آئے تھے کعبۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا، پیش کیا تھا، اور گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے حج پر نہیں آ سکا۔ جا کر انہوں نے اس آدمی سے یہ واقعہ بیان کیا، ہم لوگ حج پر گئے، حج میں ایک آدمی ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمارے پاس ایسی ایسی باتیں کہیں، وہ بنو عبد المطلب کے خاندان کا آدمی ہے، اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے ہمیں یہ باتیں بتائیں، ہم نے ان سے کہا کہ تمہارے بعد کیا ہے سرداری ہم کو ملے گی، تو اس نے نہیں کہا تو ہم نے نہیں مانا۔ یہ سارا واقعہ انہوں نے اپنے قبیلے کے ایک بوڑھے آدمی سے سنایا۔ تو بوڑھا آدمی یہ ساری باتیں سن کر اپنا سر کیا کر لیا، ہاتھوں میں پکڑ لیا، بولا اے بنو عامر، کیا اس کی تلافی اب ناممکن ہے؟ کیسا کام کر کے آئے آپ لوگ، کیسا آفر اچھا تھا، کیسی اسلام کی دعوت تھی جن کو چھوڑ کر تم آئے ہو، کیا اس آدمی کو دوبارہ ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ کسی اسماعیلی نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ اس بوڑھے نے اپنے قبیلے کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ تھا، جو باتیں تھیں، وہ کیا تھی؟ سچی تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کو جو دعوت دیے، قبائل کو دعوت دینا بولے تو کیسا محبوب بولوں؟ اب ہم لوگ یہاں ہیں داشا مکان میں ایک مرتبہ دکنی جتنے ہیں سب کو ایک دعوت، نوایتی جتنے ہیں سب کو ایک دعوت، قریشی جتنے ہیں سب کو ایک دعوت۔ یہ کیا ہے؟ قبائلی دعوت، یعنی جو اپنے اپنے دائرے، پٹھان ہیں، خان ہیں، سید ہیں، سب کی ایک مجلس بٹھا کر ایسی دعوت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، پیشے کے حساب سے، خاندان کے حساب سے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک طرح کا آپ پیشے کے حساب سے دعوت دیں گے تو سارے پیشے والے جمع ہو جائیں گے، پھر آپ کو سپورٹ ملے گا۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت بھی دی. انفرادی دعوت بولے تو انڈیویژل. کیسے؟ جو اہم آئیکونک پرسنز جو تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. جیسے سوید بن صامت، ایک آدمی تھے سوید بن صامت، یہ شاعر تھے. یہ کیا تھے؟ شاعر تھے، اور بڑی گہری سوچ سمجھ کے قابل تھے، اور اچھی بات بولتے تھے، شرف و نسب کے لحاظ سے بڑی عزت والے تھے. لوگ ان کو کامل کہتے تھے. کامل بولے تو کمپلیٹ مین، یعنی بالکل اے ٹو زیڈ. ایسا آدمی ان کو کہتے تھے کہ بالکل پرفیکٹ، ہر اس میں ایسے تھے. لوگ ان کو کامل کہتے تھے. تو جب وہ حج کے لیے مکہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاشتے تھے کون آدمی ہے، چہرے سے دیکھتے تھے، ان کو ذرا دعوت بولے تو اچھا رہنگا، اسلام ان کے سامنے پیش کرے تو اچھا رہنگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ کے جا کے بلاتے تھے. تو ان کے سامنے جب جا کر اللہ کے نبی، کیا نام ہے ان کا؟ سوید بن صامت. جب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو انہوں نے سنا، تو سن کر کہا کہ غالباً پرہیپس آپ کے پاس وہی کچھ ہے جو میرے پاس ہے. کیا کہا انہوں نے؟ آپ کی باتیں ویسی لگتی ہیں جیسے میرے پاس ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید بن صامت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ حکمت لقمان ہے. حکمت، وزڈم، یعنی عقل مندی کی باتیں لقمان کی. لقمان نبی تو نہیں تھے لیکن بڑے ناصح، بڑے عقل مند آدمی تھے، جس کا ذکر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا ذکر کیا ہے. تو وہی چند باتیں ان کو بھی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. تو انہوں نے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلام بڑا اچھا ہے. یہاں دعوے کا ایک اسلوب سمجھ میں آتا ہے. کبھی بھی دعویٰ میں نکلیں تو ہماری کوشش صرف یہ نہ ہو کہ ہم بولتے جائیں، سامنے والا سنتے جائے. کبھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ سامنے والے سے بھی لے کو ڈالنا بولتے نہیں، سامنے والے سے بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے سامنے والے کی دماغ میں بہت سارے شبہات ہوں، آپ کی پرسنالٹی کو لے کر، آپ کے دعویٰ کو لے کر، آپ کے بیہیویئر کو لے کر، آپ کے اخلاق کو لے کر بہت سارے شکوک و شبہات ہوں. اس کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ دور کرنا پڑے گا. پہلے گلاس میں سے گندے پانی کو نکالنا پڑے گا، اس کے بعد شفاف پانی کو گلاس میں ڈالنا پڑے گا. آپ سسٹم میں اینٹی وائرس ڈالنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے سسٹم فارمیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اینٹی وائرس ڈالتے ہیں. کیا صبغت اللہ؟ ویسے نہ کرتے ہیں، نہیں ایسے ہی اپلوڈ کر ایسے ہی انسٹال کر دیتے ہیں. بالکل ایسی ہی ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس، آپ کے پاس وہی ہے جیسے میرے پاس. کہا کہ اچھا بولو تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے سنا. حالانکہ نبی اکرم کو سننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی، سن کر کہا کہ یہ بات یقیناً اچھی ہے، آپ جو بول رہے ہیں کیا ہے؟ اچھی ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے. سامنے والے کو کیا نہیں کرنا؟ یہ نہیں کرنا، نہیں میرا سنو، تمہیں بند کرو، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی، سن کر کہا کہ یقیناً تمہاری بات اچھی ہے، لیکن میرے پاس جو ہے وہ تمہاری اس بات سے زیادہ اچھی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا. قرآن سے پڑھ کر کیا بات ہو سکتی تھی؟ اور اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے، یہ قرآن بہت ہی اچھا ہے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ مدینہ پلٹ کر آئے اور انہی دنوں ایک جنگ ہوئی، جنگ بعاث، بڑی خطرناک جنگ تھی. وہ جنگ میں اسی میں وہ قتل کر دیے گئے. سوید بن صامت کا اسی جنگ میں انتقال ہوا. اسی طرح ایک اور آدمی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام پیش کیا وہ تھے ایاس بن معاذ، یہ بھی یثرب مدینے کے آدمی تھے، مکہ آئے تھے حج میں، حج میں جو بھی لوگ آتے تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ پیش کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اللہ نے مجھ پر کتاب کا کتاب اتارا ہے، قرآن مجید مجھ پر نازل ہوا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنایا، اسلام کی دعوت دی۔ لیکن ساتھ والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے ہم نہیں آئے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ باتیں اچھی ہیں، تو ساتھ والے آدمی نے کہا کہ ہم لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ ساری باتیں لینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لیکن وہ سارے وہاں سے کیا ہو گئے؟ واپس ہو گئے۔ لیکن جس آدمی نے کہا کہ یہ باتیں اچھی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ ان کی زبان پر کلمہ تھا، وہ کیا کر رہے تھے؟ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھیے مدینہ پلٹنے کے تھوڑی ہی دن بعد ایاس بن معاذ ان کا انتقال ہو گیا، اور اپنی وفات کے وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ وہ پڑھتے رہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، وہ ہیں ابو ذر غفاری۔ کون ہیں؟ مشہور صحابی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے، یثرب مدینے کے۔ تو اگر آپ مدینے سے ادھر آگے کی طرف جاتے ہیں، حناکیہ ایک جگہ کا نام ہے، حناکیہ، وہاں میں نے 1 سال تراویح پڑھایا ہے حناکیہ میں، تو وہاں اندر دیہات ہیں، اس سے بھی آگے جائیں گے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقام ہے ربضہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں قبیلے غفار کا آدمی تھا۔ ابو ذر غفاری کا قبیلہ کون سا تھا؟ رضی اللہ عنہ، غفار۔ تو ان کو ایک بات معلوم ہوئی کہ مکے میں ایک آدمی آیا ہے جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ نبی کہتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم ابھی اسی وقت مکہ جاؤ، حالانکہ بہت بڑا فاصلہ ہے، مدینے تک آنا پھر مدینے سے مکہ آنا۔ مکہ جاؤ اور اس آدمی کے تعلق سے معلومات حاصل کرو کہ وہ آدمی کون ہے، اس کے بعد میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ بڑا بھائی گیا اور ملاقات کی اور واپس آیا۔ تو ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اچھی باتوں کو حکم دیتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری اس انکوائری سے میرا دل کیا نہیں ہوا؟ مطمئن نہیں ہوا، تم نے پوری تشفی بخش جواب میرا تم نے نہیں دیا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا توشہ تیار کیا، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا، مکے کی طرف آئے اور مکہ پہنچے، اور مکے میں کسی کو پہچانتے نہیں تھے، اور یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کسی سے پوچھیں کہ وہ آدمی کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اب کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، جو توشہ لائے تھے وہ توشہ بھی ختم ہوا۔ زمزم کا پانی پیتے تھے جو زمزم وہاں تھا، اور زمزم کا پانی کیا ہے؟ پانی اور کھانا دو بھی ہے۔ زمزم کے پانی میں اللہ نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ کئی علماء سلف کے کہتے ہیں کہ کئی دن، میں نے مطلب 15 دن، مہینوں ہم صرف کیا پیتے رہے؟ زمزم، صرف زمزم، اس لیے کہ زمزم کھانا بھی ہے پینا بھی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پیتے، زمزم پیتے، مسجد حرام میں پڑے رہتے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، کہنے لگے کہ اجنبی معلوم ہوتے ہو، کہتے کہ کہیں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے، اور کہتے ہیں ابو ذر غفاری میں ان کے ساتھ چل پڑا۔
نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتے تھے نہ میں ان سے کچھ پوچھتا تھا، ہاں، اور نہ ہی ان کو کچھ بتا ہی رہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اگر پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے، بالکل بھید کے ساتھ کانفیڈنٹل بات چل رہی تھی، معلوم نہیں تھا۔ تو صبح ہوئی تو میں اسی ارادے سے حرم گیا، بیت اللہ گیا کہ وہاں پہنچ کر معلوم کر لوں گا، دریافت کر لوں گا، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاتا۔ آخر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، دیکھا کہ پھر میں ویسے ہی پڑا ہوا ہوں، پھر اپنے گھر لے گئے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اخلاص۔ یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، مہمان نوازی، عربوں کی مہمان نوازی۔ آج کل کیا کرتے ہیں، مجھے کسی سے دوستی کرنی ہے یا کسی سے کوئی کا عزت کرنی ہے، پہلے کیا پوچھوں گا؟ آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ کیا پوچھوں گا پہلے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی لحاظ سے آدمی ہماری کیا لگاتا ہے؟ وقات لگاتا ہے۔ ہماری جو حیثیت ہے اسی حیثیت کو پکڑ کر سامنے والا کیا کرتا ہے، ہماری کتنی قدر کرنی چاہیے، ہماری قدر کا معیار لگاتا ہے۔ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے کیا پوچھتے ہیں۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، دوسرے دن پھر گھر لے گئے اور یہ سوچا کہ شاید اس آدمی کو اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا۔ میں نے کہا کہ نہیں، بالکل میں یہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میرے پاس چلو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تم کیوں یہاں مکہ آئے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی مکے میں ایسا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کو بھیجا، بڑا بھائی آیا اور واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بولا کہ ایک آدمی ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، لیکن اس کے جواب سے مجھے تسلی نہیں ہوئی، تشفی بخش جواب نہیں آیا، اس لیے میں خود آ گیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم صحیح جگہ آئے ہو۔ کیا کہا؟ تم صحیح جگہ آئے ہو، چلو میں تم کو اس آدمی کے پاس لے چلتا ہوں، میں جہاں گھسوں تم میرے ساتھ کیا ہو جانا، وہیں گھس جانا، لیکن مکے والوں کو پتہ نہیں چلے کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ دیکھا آپ نے، دعویٰ عقل مندوں کا کام ہے، بیوقوفوں کا کام نہیں۔ دعوت کے لیے کیا چاہیے؟ اگر بیوقوف دعویٰ کرے گا تو نفع کے بجائے نقصان ہو جائے گا، تو اس کے لیے عقل مندی کی ضرورت ہے، فراست کی ضرورت ہے، جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سے آدمی کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعویٰ ایک ایسا کام ہے جو بالکل مدرب، یعنی بالکل تجربے کار، باصلاحیت لوگوں کے کرنے کا کام ہے، جس کے لیے سیکھا جاتا ہے، جس کے لیے تربیت لی جاتی ہے۔ ایسے آدھے سارے لوگوں کے کرنے کا کام یہ دعویٰ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، دیکھو میں اسی طرف جا رہا ہوں، اس آدمی کی طرف جا رہا ہوں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم دیکھنا چاہتے ہو، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا۔ ہاں، اگر راستے میں کہیں کوئی خطرہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو کہ کوئی ہم کو آبزرو کر رہا ہے، کوئی ہم کو فالو کر رہا ہے، تو کیا ہے، میں دیوار کی طرف میں مڑ جاؤں گا اس طرح سے جیسے میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں۔ تم نہیں رکنا، تم میرے پیچھے آ رہے ہو، تم کیا کرنا، سیدھے سامنے چلے جانا، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ آدمی اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ سمجھے آپ؟ کتنا احتیاط، کتنا ان کے پاس یہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا، تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا اور میں مسلمان ہو گیا۔ ابو ذر غفاری کیا ہوئے؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابتدائی دور میں نبوت کے 1 سال سے لے کر 10 سال تک
کتنا خوفناک دہشتناک ماحول تھا مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنی کھلی آزادی کے ساتھ کچھ بول نہیں سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد کہا کہ ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو، اس معاملے کو کیا رکھو؟ مطلب چھپائے رکھو، اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، قبیلہ غفار میں واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جس دن تم کو خبر ملے کہ ہم غالب آ چکے ہیں تب تم ہمارے پاس آ جانا۔ لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے جب وہ آدمی کے سینے میں جاتی ہے تو کھلبلی مچا دیتی ہے، وہاں کسی طرح کا کوئی چھپنے چھپانے کا کوئی موقع نہیں ہوتا ہے۔ جیسے وہ عطر ہے، خوشبو ہے، ایک مرتبہ جب اس کا ڈھکن کھولا جائے تو خوشبو کیا ہو جائے؟ پھیل جائے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان کے درمیان ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں اس نعمت کو پا لینے کے بعد واپس اپنا غفار جانے والا نہیں ہوں، میں کعبہ مقدسہ میں جاؤں گا، بالکل کھل کر اعلان کروں گا۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا ہے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، کبھی معلوم ہوا کہ فلاں جگہ ایک آفیسر ہے جو مسلمان ہیں، چلو ہم نے اس کے بیچ پہ پڑھ لیا نام کہ بھئی یہ مسلمان ہے، ہم بولے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، آپ کو کیسے معلوم میں مسلمان بول کے؟ کیا بولے گا؟ آپ کو کون بتایا میں مسلمان بول کے؟ تو اسلام ہمارا فخر ہے، اسلام ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، آدمی سر اٹھا کر کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علی، اسلام ہمیشہ غلبہ حاصل کرتا ہے، اسلام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آدمی مسلمان ہونے پر اپنے آپ میں فخر محسوس کرے، اس لیے کہ وہ اللہ کی دین اور ایسی شریعت کی اتباع کر رہا ہے، ایسا اللہ اس دین کا بنانے والا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے صحن میں جاتے ہیں، کہتے ہیں قریش کے لوگوں، سارے لوگ سنتے ہیں ارے یہ قبیلہ غفار کا آدمی کہاں سے آیا، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب جیسے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، قریش نے کہا کہ ارے اس بے دین کی خبر لو، اس کے ٹھکانے لگاؤ۔ سارے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے، آ کر جھک کر دیکھا، ان کو پتہ چلا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے۔ قریش کے لوگوں سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، تمہارا تجارتی سفر جب ہوتا ہے، تمہارے قافلے جب گزرتے ہیں تو قبیلہ غفار کے اوپر سے گزرتے ہیں، کیا قبیلہ غفار کے لوگ تم کو گزرنے دیں گے؟ ان کے آدمی کو تم مار رہے ہو۔ تب جا کر لوگوں کو ہوش آیا، بولا نہیں اچھا قبیلہ غفار کے آدمی ہیں، تب ان کو چھوڑا۔ لیکن تب تک یہ کیا ہو چکے تھے، آدھے سارے انہوں نے خوب مار پڑی تھی۔ لیکن ایمان بھی ایسی چیز ہے کہ ایمان کبھی کیا ہوتا ہے، سرد نہیں پڑتا ہے۔ ایمان ایک جوالا مکھی ہے جس میں سے ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں، جو شخص ایک مرتبہ ایمان کی حقانیت کو پا لیتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے مسلمان ہو جائیں، سارے اس کے ساتھ جنت میں جانے کے اہل بن جائیں، قابل بن جائیں۔ دوسرے دن وہی خانہ کعبہ کا صحن ہے، وہی قریش بیٹھے ہیں، وہی ابو ذر غفاری جاتے ہیں، پھر وہی اعلان ہوتا ہے۔ کون سے دن؟ دوسرے دن بھی وہی مار پڑتی ہے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، پھر وہی دخل اندازی ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جان بچتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی تھے، اس سے پہلے کس کا ذکر ہم نے سنا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طفیل بن عمرو دوسی، کیا نام ان کا؟ طفیل بن عمرو دوسی، قبیلہ دوس کے آدمی ہیں، قبیلہ دوس کے آدمی ہیں۔ یہ شریف انسان شاعر تھے، بڑے اچھے شاعر تھے، سوجھ بوجھ کے مالک تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور ان کو یمن میں سرداری حاصل تھی، یمن کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ نبوت کا 11واں سال تھا، نبوت کا 11واں سال تھا کہ وہ مکے کے لیے آئے کہ عمرہ کریں، حج کریں۔ مکے والوں نے بڑا زور سے ان کا استقبال کیا۔ طفیل بن عمرو الدوسی کے پاس گئے، کہا کہ طفیل آپ ہمارے شہر آئے ہیں، یہ ہمارے درمیان میں ایک آدمی ہے محمد نام کا، اس نے ہماری جمعیت کو بکھیر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے لڑوا دیا ہے، سارا خاندان کا شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جو مصیبت ہم پر پڑی ہے وہ مصیبت کہیں تم پر نہ پڑ جائے، کیا کرو؟ اس آدمی سے بات مت کرو۔ کیا کہا انہوں نے؟ طفیل بن عمرو الدوسی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہ کرو، ان سے کوئی چیز نہ سنو۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ لوگ مجھے برابر سمجھاتے رہے، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب محمد سے کچھ نہیں سنوں گا۔ تو میں جب حرم میں گیا تو میں نے کان میں روئی ٹھونس لی۔ کیا کر لیا؟ روئی رکھ لی کہ کوئی بات مجھے سنائی نہیں دے۔ لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ کان میں روئی کے رکھنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میرے کان میں آ پڑی۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب سنانا چاہے کان کی روئی اسے روک نہیں سکتی۔ تو مجھے بہت اچھی بات یہ سنائی دی، تو میں نے جی میں کہا، اپنے دل میں کہا کہ ارے میں خود اتنا بڑا شاعر ہوں، سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتے ہیں، بات اچھی ہے، سمجھ میں آتی ہے تو مان لیں گے، نہیں آتی ہے تو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے صحن سے نکل کر گھر کے لیے روانہ ہوئے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، آپ کے اندر میں بھی داخل ہو گیا، آپ جہاں گئے تھے میں بھی چلا گیا، اور میں نے ساری باتیں بتائیں کہ میں یمن سے آیا ہوں، وہاں کا سردار ہوں، اور قریش کے لوگوں نے میرا پرتپاک استقبال کیا اور میری بہت ہی عزت و تکریم کی، آپ کے بارے میں ایسی باتیں سمجھائیں کہ آپ کی باتیں نہ سنوں ورنہ میں معاملے میں مشکل پڑ جاؤں گا۔ اور پھر میں نے کان میں روئی رکھ لی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کان میں روئی رکھنے کے باوجود آپ کی تلاوت میرے کان میں پڑ گئی۔ یہ بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میں نے پھر کہا کہ آپ اپنی بات پیش کیجیے، آپ اپنا دین مجھے بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین پیش کیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی نے کہا خدا کی گواہ، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، میں نے اس سے عمدہ کلام کبھی نہیں سنا، اس سے زیادہ انصاف کی بات میں نے کبھی نہیں سنی۔ میں نے اسی وقت وہاں اسلام کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں واپس اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں، میری بات مان لیتی ہے تو میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لیکن آپ ایسا کریں مجھے کوئی نشانی دے دے۔ طفیل بن عمرو الدوسی نے کیا کہا؟ مجھے آپ کیا کریں؟ کوئی نشانی دے دیں، نشانی، سائن، کوئی نشانی دے دیں، کوئی علامت دے دیں تاکہ میں بتا سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نہیں پاتے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اللہ سے دعا کرتے تھے، دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو طفیل بن عمرو الدوسی جب اپنے قبیلے کے قریب پہنچے تو ان کے چہرے پر
ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا ہوگی، کانتی جسے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ایک طرح کی کرنیں ان کے چہرے پر کیا ہوگی، برائٹنس، کوئی روشنی طفیل بن عمرو الدوسی کے چہرے پر پیدا ہوگی۔ تو واقعی عجیب نشانی تھی، قدرت کی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب انہوں نے کہا یا اللہ یہ چہرے کے بجائے کہیں اور ہو تو اچھا ہے، اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے، مثلا کر دیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور وہ لوگ کہیں گے تم نے ہمارے معبودوں کے خلاف بولا اس لیے اللہ نے تمہارا چہرہ بگاڑ دیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ روشنی ان کے چہرے سے پلٹ کر ان کی ڈنڈے میں آ گئی۔ اب ڈنڈا کیا ہوا، چمکنے لگا، ڈنڈا چمکنے لگا۔ اب انہوں نے اپنی والد، سب سے پہلے کسے دعویٰ کیا، اپنے ابا کو دعویٰ کیا، اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تھوڑا دیر کیا۔ طفیل بن عمرو دوسی اسلام کی دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، ان کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، اور غزوہ خندق کے بعد، لیکن صحیح بات یہ کہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے جب فارغ ہوئے تو طفیل بن عمرو دوسی اپنے قوم کے 70 یا 80 خاندان کے ساتھ دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ 70 یا 80 فیملیز مسلمان ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ملے ہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ ابن ہشام کی روایت میں ہے، رحمۃ للعالمین کی روایت میں ہے، یمامہ کی جنگ میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو پرسنل دعوت پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور آدمی ہیں غماد ازدی، کیا ہے نام ان کا؟ غماد ازدی۔ یہ قبیلے ازدشنوا قبیلے کے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے، دیکھیے یہ بھی بڑا انٹرسٹڈ ہے، سننے کی چیزیں سنا بھائی۔ غماد ازدی یہ کیا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے۔ جھاڑ پھونک کا کام کرنا کہ تو یعنی آسیب اتارنا، بڑے میں آ جاتے نہیں کسی کے اوپر، اس کو کیا کرتے تھے، اتارتے تھے، جن بھوت اتارتے تھے، غماد اسدی۔ تو یہ مکہ آئے حج کے لیے، مکے کے احمقوں نے ان کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو بڑے آدمی ہو اور بڑے لوگوں سے جن اتارتے ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کیا ہو جاؤ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کرو، ان کی باتیں سنو۔ لیکن غماد ازدی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی آسیب اثر ہو گیا ہو، میرے ہاتھ سے اللہ ان کو شفا دے دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتے ہیں، معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، آسیب شیطان جن اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کرتا ہوں، کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ کیا آپ بھی رقیہ کرانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھے ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میرا جواب آپ سن لیں اتنا بس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا، دیکھیے یہ ایسے کلمات ہیں جو ہم لوگ ہر جمعہ میں سنتے ہیں، ہر جمعہ میں سنتے ہیں۔ ہماری عمر اگر 22 سال 23 سال 25 سال ہے تو ہوش سنبھالے بعد 7-8 سال سے تو ہم سنتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کا ترجمہ نہیں معلوم۔ شیخ بولتے، خطیب بولتے، کیا کی بولتے، وہ ٹائم ہمیں سن لینا ہوتا ہے، کیا بولتے اس کا مطلب ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غماد ازدی سے کیا کہا، ان الحمد للہ، یہی نہ سنتے ہم جمعے میں، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ان الحمد للہ ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں. نحمدہ ونستعین، اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. اما بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضماد الازدی جو جن شیطان بھوت چھڑاتے تھے ان کو یہ باتیں پڑھ کر سنائیں. ضماد کا دل نہیں بھرا. ضماد نے کہا کہ اپنے یہ کلمات پھر سنا دیجئے. ونس مور، کیا کہا انہوں نے؟ اور ایک بار کیا کرو؟ مجھے سناؤ، ریپیٹ کرو. دیکھیے ماشاءاللہ ایسے کچھ ہوتا ہے. آپ نے 3 بار دہرایا، ایک بار انہوں نے مانگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بار دہرایا؟ 3 بار دہرایا. اس کے بعد ضماد الازدی نے کہا میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں. کاہن فارچون ٹیلر، ہاں، میں کاہن کی بات سن چکا ہوں. جادوگر جو جادوگر ہوتے ہیں اور شاعر ان کی بات سن چکا ہوں. لیکن آپ کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے. کون سے کلمات؟ جو ہم عمر بھر سنتے آتے. کبھی ہم کو توفیق ہوئی کہ ہم جانیں کہ امام صاحب کیا بولتے ہیں جمعے میں کھڑے ہو کے؟ نہیں، کیا بیٹا؟ کبھی سننے کے، جاننے کے، بھئی آپ کا ٹائم اتنا 2-3 منٹ تو لگ جاتے ہیں خطبے میں. خطبہ حاجہ جو پڑھا جاتا ہے، آپ کو کبھی جستجو ہونی چاہیے، توفیق ہونی چاہیے کہ آپ جان پائیں کہ خطبہ حاجہ کا ترجمہ کیا ہے، کیا امام صاحب پڑھتے ہیں، خطیب کیا کہتے ہیں. یہ تو سمندر کی بالکل گہرائیوں کو پہنچے ہوئے الفاظ ہیں. لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی. وہ تھے ضمام الازدی، قبیلہ ازدشنوا کے سردار تھے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے بات مدینے کے 6 سعادت مند روحوں کی. مدینے کے 6 ایسے آدمی تھے. 11ویں سن نبوت میں، نبوت کے 11ویں سال، حج کے زمانے میں یہ لوگ آئے. حج کے زمانے میں حج کرنے کے لیے مدینے سے مکہ آئے. اور وہ لوگ وہاں مکہ جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت میں جاتے نہیں تھے. حاجی لوگ آتے تھے باہر سے، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت جاتے نہیں تھے. دن کے وقت اگر جاتے تو کوئی ابو جہل آپ کے پیچھے لگ جاتا، یا ابو جہل کا ہرکارہ یا کوئی اس کا اسسٹنٹ آ جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلتے تھے. اپنے ساتھ ابو بکر یا علی رضی اللہ عنہما دونوں میں سے کسی ایک کو لیتے، رات کو نکلتے. بنو ذہل، بنو شیبان بن ثعلبہ، ان کے جو ڈیرے ہوتے حاجیوں کے، ان ڈیروں کے پاس جاتے، اسلام کے بارے میں ان کو بات کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے قبیلوں کے پاس گئے. تو کہاں تک؟ مینا سے، اب مکے سے نکل کر مینا تک، مینا کے ہر قبیلے میں جاتے. کیا تڑپ رہی رہیں گی. ہاں، اللہ تعالیٰ وہ تڑپ ہر امت کے ہر آدمی کو، مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا تک پہنچے ہیں. رات کا وقت ہے. مینا میں کسی ڈیرے سے نوجوانوں کی باتیں کرنے کی آواز آتی ہے. اللہ کے نبی نے محسوس کیا، ان کی آوازیں بتا رہی تھی کہ یہاں میری دعوت اثر کر جائے گی. ڈیرے ہیں، ڈیرے کے اندر چند نوجوان ہیں. آواز سنی، سیدھے ادھر رخ کیا، وہاں پہنچے، دیکھا تو وہ مدینے سے آئے 6 نوجوان ہیں. کون ہیں؟ ایک 6 نوجوان ہیں جو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور سب کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے. کس سے ہے؟ قبیلہ خزرج سے ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اوس اور خزرج یہ دونوں مدینے کے 2 قبیلے تھے،
اور ان کے علاوہ مدینے میں یہودی تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، وہ یہودی رہتے تھے۔ تو ہمیشہ اوس اور خزرج اور یہودیوں کا آپس میں کیا ہوتا تھا، آپس میں ان کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، لیکن یہودیوں کی یہ کوشش تھی کہ اوس اور خزرج کو لڑاتے رہیں آپس میں۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کی بھی آمدنی ہو جاتی تھی یہودیوں کی، ان سے یہ لوگ قرضے لیتے تھے، سود لیتے تھے، سود کا اس زمانے سے پیسہ چلتا تھا۔ تو کہتے ہیں وہاں جو 6 نوجوان تھے جو قبیلے خزرج سے جن کا تعلق تھا، ایک تھے اسعد بن زرارہ، بہت مشہور نام ہے، آپ لوگ بار بار سنے ہیں، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو قبیلے بنی نجار کے تھے۔ عوف بن حارث بن رفاعہ ابن عفراء، رافع بن مالک بن عجلان، خطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ بن ریاب، یہ 6 نوجوان تھے جو اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تو وہ 6 نوجوان جو قبیلے خزرج کے تھے، وہ ہمیشہ سنتے تھے، یہودی بولتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، تم کو شکست دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ یہود کے حلیف ہیں، یعنی مدینے میں جو یہودی ہیں ان کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہوتا تھا، حلیف کے معنی یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، ایسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ میری باتیں بھی سنیں۔ دیکھیں حسنا بھائی کیا اسلوب رہا ہوگا، کہ ایسا نہیں کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ کی باتیں الگ ہیں، پتہ نہیں وہ لوگ ہماری باتیں سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، نہیں، کہا کہ آپ لوگ اچھے لوگ لگتے ہیں، آپ کی باتیں اچھی ہیں، میری باتیں بھی سنیے۔ تو وہ لوگ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ اسی لیے میری خواہش ہمیشہ رہتی ہے کہ ہر داعی کو کم از کم 10 پارے یاد ہونا چاہیے۔ پورا قرآن اگر یاد ہو تو اللہ کا بڑا احسان۔ یہ کیسی گاڑیاں ہیں جس میں پیٹرول نہ ہو اور ہم کہیں کہ گاڑی چل سکتی تھی؟ چل نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی کی کون سی محفل ایسی ہے دعوت کی جس میں اللہ کے نبی قرآن پڑھ کر نہیں سنا رہے؟ سامنے والے کو کیا پڑھ کے سنا رہے ہیں؟ تو اسلام کا داعی پورے قرآن کا حافظ۔ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ آخری سال 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا، اور ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے ابھی ہمارے دوست ہیں منصور عمری صاحب، مدنی بھی ہیں، ابھی لاک ڈاؤن میں حفظ کیے ہیں 2 سال، ابھی 2 دن پہلے شیخ عبدالحسیب نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ تو آپ داعی ہیں، تو آپ کا ذمہ بنتا ہے کہ آپ قرآن کی آیتوں کو یاد کریں، یہی ہمارا ہتھیار ہے۔ قرآن کی آیتیں آپ اسے پڑھ کر سنائیں۔ دعوت کے میدان میں یہی چیزیں ہیں جو اسباب ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ جو 6 آدمی تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہا کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا ریفرنس دے کر، حوالہ دے کر یہودی تم کو ڈراتے ہیں۔ ایک نبی ہمارے اندر پیدا ہوگا، اس نبی کو ساتھ لے کر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ ارے تو وہ نبی خود ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اگر اللہ کی نعمت ایسے مل جائے تو کیا لوگ پیچھے ہٹیں گے؟ کیا ہوا؟ 6 کے 6 کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ کیا خوشی اللہ کے نبی کو ہوگی اس دن۔ کہتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ یہودی تم پر سبقت نہ لے جائیں، یہودی ان کے اوپر سبقت نہ۔ اس کے بعد فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور 6 کے 6 کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ ماشاءاللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تگدو تھی، کوشش تھی۔ یہ مدینے کے سب سے عقل مند آدمی تھے، 6 آدمی، اور جیسے یہ 6 آدمی مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ ابھی جنگ بعاث ہمارے بیچ میں ہوئی ہے،
اور لوگوں کے بیچ بغض و عداوت کا مزاج بنا ہوا ہے، ہم جائیں گے اللہ کے دین کو ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ مدینہ واپس گئے اور اسلام کا پیغام بھی ساتھ لے گئے، اور ان 6 آدمیوں کے ذریعے سے مدینے کے گھر گھر میں چرچا ہو گیا کہ مکے میں ایک رسول آئے ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ کون تھے؟ وہ 6 آدمی جس کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور چند دنوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کو عام الحزن کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے شادی کی؟ سودہ بنت زمعہ۔ ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ نہیں، دیکھنے کا نہیں، سکران بن عمرو، سکران، ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ سکران۔ بہرکیف اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ کتنے برس تھی؟ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اب ایک الگ موضوع ہے، اس کے لیے زیادہ وقت آپ کو دینا پڑے گا کہ جو اعتراضات اس پر آئے اس اعتراضات کا آپ جواب کیسے دیں گے۔ اگر جب آپ دعوتی میدان میں جاتے ہیں، کسی کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ مستبعد ہے، یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ 6 برس کی لڑکی سے کسی کی شادی ہو، تو کیسے ہم اس کا جواب دے سکیں، یہ الگ ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو کہتے ہیں اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا 6 برس کی عمر میں، رخصتی نہیں ہوئی۔ ایسا ہو سکتا ہے نکاح ہو جائے، رخصتی نہ ہو، بچی باپ کے گھر میں ہو اور آپ کوئی الگ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ہجرت کے پہلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ چلے گئے۔ شوال کے مہینے میں مدینے میں پھر رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی۔ کتنے سال کے بعد؟ 9 برس کی تھی، اور یہی اس کی روایت ہے۔ تو یہاں تک ہم اس بات کو بس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا انشاءاللہ اس سلسلے میں اور کچھ باتیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی جو بات ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں تھوڑا ہم اس کے بارے میں مزید یہ لے کے کیسے آپ جوابات علماء نے دیے ہیں اس کے جوابات لے کر ہم اسراء والمعراج، ہمارے پاس کل کے دن کی گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی، طائف کا سفر ہوا تھا اور زخموں سے چور چور تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان کی سیر کرائی اور حرم کعبہ ام ہانی کے گھر سے آپ براق پر سوار ہوئے، بیت المقدس پہنچے، یہ اسراء ہے، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، یہ معراج ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم الاسراء والمعراج، یہ ساری بات انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔